نسائہن یا اپنے میل جول کی عورتوں سے. اپنے میل جول کی یہ اس کی تشریح آئے گی. وہ یعنی عورتوں ان عورتوں سے تو ہو سکتا ہے, کچھ عورتیں ہیں جن کے سامنے نہیں ہو سکتا. یہ ہم تشریح میں یہ جب تفصیل آئے گی. او ما ملکت ایمانہن یا اپنے غلاموں سے یا اپنے غلاموں یا لمڑیوں سے. یہ دونوں اس سے مراد ہے. اس کی تشریح آئے گی کہ غلام جو ہے اس سے اس کے سامنے جو ہے بناؤ سنگار کیسے ظاہر ہو سکتا ہے, وہ اس کی تشریح میں آئے گا. اور لونڈیوں کے اپنی لونڈیوں کے سامنے. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا ایسے مرد جو زیر دست ہوں. تابعین کہتے ہیں جو پیچھے پیچھے آتے تابع ہوں یعنی زیر دست ہوں. غیر اولی الاربۃ ہوں من الرجال وہ مردوں میں سے. غیر اولی الاربۃ جن کے ہاں کوئی اس قسم کی خواہش نہ ہو, یعنی وہ مردوں والی جو ایک کیٹیگری ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے وہ ہو ہی نہ ان کے. یعنی اس قسم کے مردوں کے سامنے کیا ہے یہ بناؤ سنگار جو ہے ظاہر ہو سکتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے اب التابعین زیر دست ایسے مرد کہ جن کے اندر کوئی خواہش نہ ہو. او الطفل یا وہ بچہ. طفل کہتے ہیں بچے کو. دیکھیے قرآن کیا کیا ہدایات دیتا ہے. ہم نے کبھی قرآن پوچھے تو صحیح نہیں کہ ہم کیا ایسے مسلمان بنے کرتے ہیں. او الطفل یا وہ بچہ یا وہ بچے. الذین لم یظہروا علی عورات النساء کہ جنہیں ابھی تک لم یظہروا ان کے اوپر ظاہر نہ ہوا ہو علی عورات النساء عورتوں کی پوشیدہ معاملات. عورتوں سے ریلیٹڈ جو پوشیدہ معاملات ہوتے ہیں وہ بچہ ابھی اس تک اس کی ذہن سوچ نہ پہنچی ہو. لیکن اگر وہ یہ بالغ نہیں ہوگا, یہ بالغ تو انڈرسٹوڈ ہے وہ کیا ہوگا وہ تو پردے میں آ جائے گا. لیکن وہ بچہ جو آپ کے مثلا گھر میں آتا ہے, میرے گھر میں آتا ہے, ٹھیک ہے, میری بیٹیاں ہیں, میری بیوی ہے, لیکن یہ بچہ اگر ابھی تک عورتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھتا, اس کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں ہے, وہ آ سکتا ہے. اس کے سامنے کیا ہوگا مثلا میری بیٹی ہے, میری بیوی ہے, وہ بناؤ سنگار کیا ہے ظاہر کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ آج کے اس دور میں رہنے والا ہے, ٹی وی پر جس پہ وہ سب کچھ جانتا ہے, اس لیے عمر کی بات نہیں کی گئی اور بالغ ہونے کی بات بھی نہیں کی. اگر وہ یہ جانتا ہے تو پھر وہ نہیں آ سکتا, پھر اس کے سامنے نہیں ہو سکتا. یہ اس کی تشریح آئے گی انشاءاللہ. وہ کون کون سے بچے ہیں, کتنی عمر کے ہوں, کیا ان کا ہونا چاہیے. یہ ولا یضربن بارجلہن اور ولا یضربن بارجلہن اور وہ نہ ماریں بارجلہن اپنے پاؤں کے ذریعے سے. یہ زینت ظاہر نہ کریں. زینت جو ہے پاؤں کے ذریعے سے کیسے زینت ظاہر ہوتی ہے. زیور پہنا ہو چلتے ہوئے اس کی آواز آتی ہے, یا ایسی جوتی ہے کہ جس کے چلنے سے لازماً آواز پیدا ہوتی ہے, تو اس سے کیا ہے یہ آواز جو ہے مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے. لہٰذا قرآن نے کیا کہا, ایسی جوتی کا استعمال نہیں ہو سکتا, ایسے زیور کا استعمال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ولا یضربن بارجلہن اپنے پاؤں کے ساتھ وہ ایسی چوٹ نہ لگائیں, پاؤں کے ساتھ جس سے وہ زینت ظاہر ہو. لیعلم ما یخفین من زینتہن کہ وہ آواز جو ہے وہ مثلا پازیب کی جھنکار ہے, اندر اس کو پازیب تو مرد کو نظر نہیں آتی, لیکن اس کی آواز سے اس نے کیا ایک اندازہ لگا لیا ہے کہ اس عورت نے زیور پہنا ہوا ہے, لہٰذا یہ امیر عورت ہے یا یہ خوبصورت عورت ہے یا جو بھی وہ اپنے ذہن میں سوچتا ہے آواز سے. وہ کیا ہے ما یخفین جو وہ چھپائی ہوئی ہوتی ہیں من زینتہن اپنے بناؤ سنگار سے. نظر تو بظاہر نہیں آتا لیکن آواز سے وہ یہ نہیں کر سکتے.
بات تو یہ دیکھیے لسٹ آ گئی نا، لسٹ ہے نا، یہ ہے وہ چیز کہ اللہ نے جو لسٹ دی ہے اس کو مضبوطی سے تھاما جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے. یہ جو پردے کا حکم ہے یہ کمپلسری ہے، فرض ہے. سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ہم نے اس کو فرض بھی کیا ہے، آپشن نہیں ہے یہ، چاہیں تو کر لیں چاہیں تو نہ. اور جدید اور قدیم دور کی بات نہیں ہے، جدید اور قدیم دور کی بات نہیں ہے. یہ قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی ہے نہیں آنے والی نا. اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں یا پہلے جو مذاہب آئے ہیں اگر اس میں بھی یہ موجود ہو تو پھر تو بات مان لینی چاہیے یا نہیں. عیسائیوں کے ہاں بھی اگر یہ پردہ ہو اور یہودیوں کے ہاں بھی ہو اور رومیوں کے ہاں بھی ہو اور سب کے ہاں ہو اور قرآن آخر میں آ کر کہے کہ پردہ کرو، مردوں تم بھی پردہ کرو، عورتوں تم بھی پردہ کرو، تو پھر یہ کوئی اس جدید دور میں کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، تو بہت پرانی چیز ہے. آئیے ذرا ایک جھلک دیکھیے عیسائیوں کے ہاں. آج تو سارا یورپ عیسائی کو بیٹھا نا. یہ جو بوڑھے مرد کا کہ بوڑھے مرد جو ہیں ان کی کفایت نہ ہوئی. آپ ذرا اس پکچر کو دیکھیے. آپ اس پکچر کو دیکھیے، یہ اوپر ٹائٹل دیکھ لیجیے، دی ویل ان کرسچینٹی. یہ جو دائیں طرف اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، یہ نن، یہ نن عیسائیوں کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں صحیح بلا، یہ مسلمان عورت نہیں لگتی ہے جی. یہ بائبل کی بات ہے، یہ بائبل کی ہے. اور یہ ساتھ تو خیر انہوں نے حضرت مریم کا وہ فوٹو دیا ہوا جی، خیالی ہے. لیکن اس میں بھی دیکھیے کہ چہرہ اور وہ ہاتھ ہی کھلے ہیں. وہ جو ہم نے یہاں پڑھا الا ما ظہر منہا، تو گویا کہ یہ حکم تو پہلے آیا ہوا ہے جس کا اہتمام یہ کرتے ہیں. اور آپ اگر آپ یہ نیچے دیکھیں تو یہ ٹیکسٹ اگر آپ پڑھیں اور اس کو پڑھنا چاہیے، یہاں لکھا ہے کہ ہاں جی ہاں پڑھ کر یہ ٹیکسٹ پڑھ کے دیکھیں. یہ نمبر 1 جو آپ نیچے دیکھیں ٹیکسٹ میں، یعنی praying with an uncovered head is a disgrace. یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے. ٹھیک ہے. having a shaved head is the same as praying with an uncovered head. اس سے بہتر تھا کہ وہ کر لیں. therefore having a shaved head is a disgrace. یہ آپ نمبر 1 دیکھیے. دیر آر سم انٹرسٹنگ پوائنٹس دیٹ کین بی میڈ اباؤٹ دا کرسچین ڈائریکٹیو. نمبر 1, the explicit purpose of the Christian woman head covering as stated by Paul. یہ ان کے پال کی بات ہے کہ ہیڈ کو کور کر کے رکھو. اب آپ دیکھیں کہ کیا
ہم اگر یہی بات کریں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں تو دقیانسی لوگ تم ہم سے پرانے ہو یہ پردے کی جو ہے نا وہ یہ ہے. اب تک جو کچھ ہو گیا آج تو حکم معلوم ہو گیا اور اللہ نے بار بار یہ فرمایا واللہ بما تعملون علیم. تم کو کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. یعلم ما تبدون وما تکتمون. تم ظاہر جو کرتے ہو چھپاتے ہو سب اس کو علم ہے. تم کس نیت سے اس حکم الہی پر عمل کرو گے یہ بھی اس کو معلوم ہے اور کس بدنیتی سے اس کو ٹال جاؤ گے یہ بھی اس کو معلوم ہے. اور فرمایا اگر واقعی تمہاری نیت یہ ہے کہ تم ایز اے مسلم اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہو اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا. آج وتوبوا الی اللہ جمیعا. سب توبوا الی اللہ جمیعا سب مل کر اللہ کے ہاں توبہ کرو. انہ ایھا المؤمنون اے اہل ایمان سب مل کر اللہ کے ہاں توبہ کرو. پردے کا حکم تو اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے کافروں کو تو دیا ہی نہیں جا رہا. لعلکم تفلحون. توقع ہے کہ پھر تم کامیاب ہو جاؤ. پردے کو اڈاپٹ کرنا کامیابی کی ڈیفینیٹ یہ ضمانت ہے. پردہ کامیابی کی ڈیفینیٹ ضمانت. اب آپ دیکھیں کہ یہ آج میں نے ترجمہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے. پردہ رومیوں کے ہاں کیا تھا, پردہ عیسائیوں کے ہاں کیا تھا, پردے کی تاریخ کیا ہے اور پردہ کب سے ایک خاتون کرے گی اور مرد کیسے پردہ کرے گا, کیسے یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ منڈے کو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. کل ہی کلاس میں کل ہماری عربی کی کلاس ہے. یہ تو خود دیتا ہے. اچھا کل ہے ہماری کلاس. ٹھیک ہے کل انشاءاللہ کریں گے. میرے دن میں تھا کہ کل ہماری تھرسڈے ہے عربی کی کلاس ہے جو پرسوں ہونی ہے. تو اس بارے میں بھی ظہیر صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ ذرا یاد دہانی کرا دیں جو لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں اور عربی سیکھنا چاہتے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ قرآن ترجمہ کر سکیں. وہ کلاس ہماری 2 گھنٹے کی ہوگی اور مغرب سے بعد عشاء تھوڑا سا ہم لیٹ پڑیں گے اور وہ جو ہے نام رجسٹر کرا دیں تاکہ ہم اس جمعرات 3 دن ہماری یہ کلاس ہوگی سورہ نور کی اور 1 دن وہ. اب آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو پردے کا حکم دیا تو اس سے متعلقہ پردے کے احکام سورہ احزاب میں بھی ہیں. کل ہم اس کا بھی مطالعہ کریں گے کیونکہ وہ ابتدائی پردے کے احکام آئے پھر اس کے بعد یہ سورہ نور کے آئے اور اس طرح پردے کے احکام مکمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس لحاظ سے بڑا رحیم ہے کہ وہ ایک دم حکم نہیں دیتا کہ بس ختم نہیں. وہ ذہنی طور پہ تیار کرتا ہے. پہلے بات کی گئی ایسا کیا جائے ایسا کیا جائے ایسا کر لو تو بہتر ہے ایسا کر لو تو بہتر ہے. مسلمان ذہنی طور پہ تیار تھے. پھر اس کے بعد کہا کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے لوگ ہٹ گئے. اور اسی طرح پردے کا یہاں آ کے اللہ نے پردے کا ڈیفینیٹ جو ہے وہ حکم دے دیا اور اس کی تفصیلات جاننا بہت ضروری ہے. پردے کی ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے جس سے ہم اس جدید معاشرے میں نے ایک ڈبیٹ سنی مسٹر میڈیکل کالج میں. میں اس وقت بہت چھوٹا تھا لیکن ڈبیٹ میں نے سنی اور ڈبیٹ کا موضوع تھا کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں اپوزیشن بھی اور دوسرے یہ ٹاپک تھا. اب اس کی اپوزیشن میں جو لوگ آئے وہ ایک مسٹر میڈیکل کالج کی ایک لڑکی تھی پروین شاید اس کا نام تھا. وہ آئی اور اس نے وہ تقریر کی اور اس میں فرسٹ پرائز دیا. اس نے کہا کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. اس کو اس نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا. تو بات یہ ہے